اللہ سب سے زیادہ بندے کی کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کی کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جوان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، معاف کر کے اسے شرمندہ کر دیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، ایسا کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ عورت کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو عورت سے برے تعلقات رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یدی کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی انسان نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے۔ تو محبت انداز بھی بہت کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا کل کی فکر مت کرو، جسے رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے پرہیزگاری نہیں اس کے لیے اللہ کا قرب نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم بستی میں چلتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ بھروسہ نہیں ابر کے سائے کا، غیر عورت کی محبت کا، خوشامدی کی تعریف کا، غرض مندی کی دوستی کا، جواری کی مالدار کا، کھانے پینے کے یاروں کا، تندرستی اور زندگی کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدے میں نہیں ڈراموں کو دیکھ کر آتا ہے۔ دنیا کی بے بسی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے۔ پیارے دوستو،
اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔